جامع مسجد قیوم منڈی صفدرآباد میں نہایت ہی بابرکت اور مبارک درس قرآن و حدیث میں ہمیں حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ آج کے درس قرآن کا موضوع اہل ایمان کی صفات ہے۔ اس موضوع کا انتخاب اس لیے کیا گیا، قرآن مجید کے 18ویں پارے میں سورہ المومنون کی پہلی 11 آیتوں میں اللہ کریم نے ایمان والوں کو کیسا ہونا چاہیے اور مسلمان کیسا ہونا چاہیے، کون سا مسلمان، کون سا مومن اللہ کو محبوب ہے، اور وہ کون سی خوبیاں ہیں، وہ کون سی صفات ہیں، وہ کون سی باتیں ہیں جن پر عمل کرنے اور جن باتوں کو اپنے اندر پیدا کرنے سے ہمیں کامیابی حاصل ہو اور ہم جنت کے حقدار بن سکیں۔ ان خوبیوں، ان صفات کو جاننے کے لیے 18ویں پارے سورہ المومنون کی پہلی 11 آیات کے اندر ایمان والوں کی صفات کا تذکرہ کیا گیا۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ ایک مثالی مسلمان کیسا ہونا چاہیے۔ ہم سب مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں اور ہم کلمہ پڑھنے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں۔ قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہ کون سے ایسے عمل ہیں، کون سی ایسی باتیں ہیں، کون سی ایسی صفات اور خوبیاں ہیں جو اہل ایمان کو اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے، اور ان خوبیوں اور ان صفات اور ان باتوں کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں کامیابی صرف انہی لوگوں کے حصے میں آئے گی جن لوگوں کے پاس یہ 7 خوبیاں، 7 صفات، 7 باتیں جن کے دامن میں ہوں گی، دنیا کی کامیابی بھی انہیں حاصل ہوگی اور آخرت کی کامیابی بھی انہیں حاصل ہوگی۔ جب ہم فلاح دارین کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے مراد دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ ان 8 صفات اور خوبیوں کا تذکرہ آج کے درس میں ہم پڑھ رہے ہیں، اور اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ کے عالم جل مجد الکریم ہمیں اپنے اندر ان صفات کو پیدا کرنے، ان خوبیوں کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پہلی آیت کریمہ ہے قد افلح المومنون، بے شک ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی۔ اب وہ کون سے ایمان والے ہیں جن کو فلاح حاصل ہوگی؟ ان کی پہلی خوبی کا ذکر سورہ المومنون کی دوسری آیت میں کیا گیا، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں خشوع کا لفظ آیا، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ ایمان والے جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں۔ یہ 2 لفظ آپ عمومی طور پر خطابات میں، بیانات میں سنتے بھی ہیں اور کتابوں میں پڑھتے بھی ہیں کہ ہر نمازی کو اپنی نماز کے اندر خضوع بھی پیدا کرنا چاہیے اور خشوع بھی پیدا کرنا چاہیے۔ خضوع کہتے ہیں ظاہر کی عاجزی اور خشوع کہتے ہیں باطن کی عاجزی۔ جس طرح ہمارا ظاہر یعنی جسم رکوع کے اندر جھکا ہوا ہے،
یہ تو ہوا خضوع، اور خشوع یہ ہے کہ جب جسم رکوع میں جھکا ہے تو دل بھی ہے رکوع کے اندر جھکا ہو. ہماری روح، ہمارا دل، ہمارا باطن، ہماری باطنی کیفیات وہ بھی رکوع کی حالت میں یعنی اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہے. پہلی خوبی یہ بیان کی گئی کہ یہ اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. اور خشوع کے متعلق میں چند احادیث آپ کی خدمت پہ پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں اور آپ ہم مل کر یہ سمجھ لیں کہ اس آیت کے اندر جو نمازیوں کو خشوع اختیار کرنے کی ترغیب دی گئی کہ اپنی نماز پڑھنے والے اپنی نمازوں میں خشوع لائیں، خشوع اختیار کریں. تو خشوع کی کیفیت کیا ہے، کسے خشوع کہتے ہیں، وہ اپنی نماز میں ہم کیسے پیدا کر سکتے ہیں، اس بات کو سمجھنے کے لیے میں چند احادیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. موجود تھے، بیٹھے ہوئے تھے، تو حضور نے ارشاد فرمایا اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء میں بھی خشوع ہوتا. کہ اگر اس کے دل کے اندر خشوع ہوتا تو اعضاء کے اندر بھی خشوع ہوتا. کی کیفیت حضور نے بیان فرمائی کہ اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو یہ اپنی داڑھی سے نہ کھیلتا، اس کی توجہ کسی اور طرف ہوتی نہ، یہ تو نماز کی طرف متوجہ رہتا. دوسری حدیث شریف جو ہے اس کے راوی حضرت ابو ذر غفاری ہیں رضی اللہ تعالی. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی طرف متوجہ رہتا ہے. جب ایک آدمی نماز شروع کرتا ہے تو ہمارا رب کریم باری تعالی نماز پڑھنے والے کی طرف توجہ فرماتا ہے، اور جب تک وہ نماز کے علاوہ کسی اور طرف توجہ نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی طرف متوجہ رہتا ہے. اور جب بندہ نماز کے اندر ادھر ادھر توجہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف سے اعراض کر لیتا ہے. ان دو حدیثوں سے خشوع کا معنی یہ معلوم ہوا کہ نماز پڑھنے والے نمازی کی پوری توجہ جو ہے وہ نماز کی طرف ہونی چاہیے. اگر نماز پڑھتے ہوئے برابر میں جو نماز پڑھ رہا ہے اس کی حرکات و سکنات کو آدمی نوٹ کر رہا ہو تو مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز میں خشوع نہیں. نماز پڑھتے ہوئے امام کے منٹ اور سیکنڈ گنے کہ امام نے اتنے منٹ میں سجدہ کیا ہے، اتنے منٹ میں اتحیات پڑھا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی نماز کی طرف متوجہ نہیں تھی. وہ تو امام کی سی آئی ڈی کر رہا ہے، نماز کے اندر امام کو نوٹ کر رہا ہے کہ کیا کرتا ہے. اسی طرح ایک آدمی آپ کے برابر میں نماز پڑھ رہا ہے، دائیں بائیں نمازیوں، آپ اسے نماز میں پڑھنے کے بعد کسی بات سے ٹوکتے ہیں کہ تو نے نماز میں یہ کیا، نماز میں وہ کیا، تو اس کا ٹوکنا یہ بتا رہا ہے کہ نماز کی طرف اس کی توجہ نہیں تھی، اس کی توجہ تو اس نمازی کی غلطیاں پکڑنے میں تھی. تو خشوع کا یہ معنی ہے کہ کامل توجہ نماز کی طرف ہو اور اس بات کو ذہن کے اندر پختہ کرے کہ میرے رب کریم کی ذات میری طرف متوجہ ہے. تو خشوع کو سمجھنے کے لیے یہ دو حدیثیں میں نے آپ سے عرض کی. یہ جو حدیث شریف میں نے آپ کو سنائی، یہ حدیث شریف کی مشہور کتاب جو سیاستہ میں شامل ہے، ابو داود کے اندر حدیث کا نمبر ہے 909 اور چیپٹر ہے کتاب الصلاۃ جس کے اندر یہ حدیث پاک ہے. اس سلسلے میں تیسری حدیث شریف جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ سورہ مومنون کی دوسری آیت میں جو ایمان والوں کی صفت اور خوبی بیان کی گئی کہ وہ اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، اب جو تیسری حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ بھی اپنی نماز کے اندر خشوع پیدا کرنے کا ایک طریقہ ہے
جو اس حدیث کے اندر سکھایا گیا ہے۔ میں اور آپ اگر چاہیں کہ اپنی نماز کے اندر خشوع پیدا کریں تو دو حدیثیں جو میں نے آپ کو سنائی، اب تیسری حدیث سنیں جس پر عمل کرنے سے ہم اپنی نمازوں کے اندر آسانی کے ساتھ خشوع پیدا کر سکتے ہیں۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا، حضور سے ایک بات پوچھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نماز پڑھوں اور نماز پڑھتے ہوئے قیام کی حالت میں یعنی ہاتھ باندھ کے نماز میں کھڑا ہوں تو میں اپنی نظر کس جگہ رکھوں؟ یہ ڈائریکٹ اور براہ راست حضور سے پوچھا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے انس، اپنی نظر سجدے کی جگہ پہ رکھ۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اپنی نماز میں خشوع پیدا کرے، اس کا ایک طریقہ اس تیسری حدیث میں بیان کیا گیا کہ نماز پڑھتے ہوئے قیام کی حالت میں جہاں سجدہ کرنا ہے، مقام سجدہ یا سجدے کی جگہ، ہمیں اپنی نظروں کا مرکز اس جگہ کو بنانا چاہیے جہاں پہ ہم نے سجدہ کرنا ہے۔ اور چوتھی حدیث شریف حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں اور حضور کے صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، حضرت عبداللہ ابن عمر نے، کہ یہ جو آیت کریمہ ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، پہلی صفت یہ ہے کہ اپنی نماز کے اندر خشوع اختیار کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ صحابہ جب نماز پڑھا کرتے تھے تو اپنی نماز کی طرف اپنی نظر کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی طرف متوجہ ہے اور وہ دائیں بائیں توجہ نہیں کیا کرتے تھے۔ ان ساری حدیثوں کا خلاصہ یہ ہے کہ نماز کے اندر کامل توجہ جو ہے وہ ہونی چاہیے، دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے اس کی طرف بالکل قطعاً کوئی توجہ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آدمی ادھر ادھر دیکھے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز کی طرف توجہ نہیں کر رہا، وہ کسی اور طرف اس کا دھیان ہے۔ تو پہلی خوبی یہ بیان کی گئی الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اس سلسلے میں دو حدیثیں میں اور آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ہم یہ پہلی خوبی جو ہے اسے اچھی طرح ذرا سمجھیں۔ اتنی بڑی خوبی ہے کہ بے نیاز رب نے قرآن میں ذکر کیا کہ کامیابی وہ مومن حاصل کرتا ہے جس کے اندر پہلی خوبی نماز کے اندر خشوع ہو۔ تو پھر نماز کے اندر خشوع کیسے لائیں؟ پانچویں حدیث شریف سن لیجئے۔ امام ابن ابی شیبہ نے اس حدیث شریف کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے اور مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ حدیث شریف ہے، اس کا نمبر ہے 4538 نمبر حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب تم نماز پڑھ رہے ہوتے ہو تو تمہارا رب تمہارے سامنے ہوتا ہے۔ جب تم نماز پڑھ رہے ہوتے ہو تو تمہارا رب تمہارے سامنے ہوتا ہے اور تم اس سے مناجات کر رہے ہوتے ہو، بس تم ادھر ادھر توجہ نہ کیا کرو۔ حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ابن آدم تو کس کی طرف توجہ کر رہا ہے؟ میں تیرے لیے اس سے بہتر ہوں جس کی طرف تو توجہ کر رہا ہے۔ جب نماز کے اندر کوئی آدمی نماز سے ہٹ کر کسی اور طرف توجہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے فرماتا ہے کہ تو کس کی طرف توجہ کر رہا ہے، تیری توجہ کدھر ہو رہی ہے؟ میں تیرے لیے ان سے بہتر ہوں جن کی طرف تو توجہ کر رہا ہے۔ یعنی کامل توجہ نماز کے اندر توجہ الی اللہ ہونی چاہیے،
اور توجہ الی الصلاۃ، نماز کی طرف توجہ ہو اور اس پر یقین ہو کہ میرا رب میری طرف متوجہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں کھڑا ہو کر میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ اور چھٹی بات بڑی غور سے سن لیں، نمازی کے لیے کچھ چیزیں مستحب ہیں، یعنی اگر یہ کریں گے تو یہ پہلی خوبی ہمارے اندر پیدا ہوگی۔ نماز سے اندر خشوع لانے کے لیے یہ کچھ چیزیں ہیں جو مستحب ہیں، جس کو رد المختار میں نقل کیا گیا، اور آپ بھی یہ توجہ سے سماعت فرمائیں۔ نمازی کے لیے مستحب ہے کہ قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ پر نظر رکھے اور رکوع کی حالت میں اپنے پاؤں کے ظاہری حصے پر نظر رکھے۔ رکوع کے اندر پاؤں کا جو اوپر والا حصہ ہے اس کے اوپر نظر رکھے۔ قیام کی حالت میں جب ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے تو سجدے کی حالت میں سجدے کی جگہ پہ نظر رکھے، اور جب رکوع میں چلا جائے تو پاؤں کی طرف نگاہ رکھے، اور جب سجدے میں چلا جائے تو ناک کے سرے پر نظر رکھے۔ جب نمازی سجدے میں جاتا ہے تو اس کی نگاہ اور نظر جو ہے یہ ناک کی نوک جو ہے اس پہ نظر ہونی چاہیے۔ اور جب اتحیات بیٹھتا ہے، جسے قعدہ بھی کہتے ہیں، تشہد بھی کہتے ہیں، عام نمازی اتحیات کہتے ہیں کہ اتحیات میں جب بیٹھے ہوں تو اس وقت ہمیں اپنی گود میں نظر رکھنی چاہیے، اور دائیں طرف سلام پھیرتے ہوئے دائیں کندھے پر نظر رکھنی چاہیے، اور بائیں طرف سلام پھیرتے ہوئے بائیں کندھے پر نظر رکھنی چاہیے۔ اور نماز کے اندر یہ جو مستحب چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، ان کی اگر پابندی کی جائے اور کامل توجہ سے یہ بات کی جائے تو نماز کے اندر خشوع حاصل کرنا نمازی کے لیے آسان ہو جاتا۔ اب ایمان والوں کی دوسری صفت جو ہے یہ سورہ المومنون کی تیسری آیت میں بیان کی گئی۔ پہلی صفت پہ میں نے عرض کر دیا کہ نماز کے اندر خشوع لانا، اور دوسری خوبی ہے والذین هم عن اللغو معرضون، جو بیہودہ اور فضول باتوں سے الگ تھلگ رہتے ہیں، کنارہ کش رہتے ہیں، کنارہ کش یعنی دور رہتے ہیں۔ لغو کہتے ہیں ایسی بات، ایسا کام جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں، جس کام کا کوئی نہ دنیا کا فائدہ نہ دین کا فائدہ، بیہودہ سی بیکار سی بات۔ لہذا لغو باتوں سے مومن کی یہ صفت و خوبی ہے والذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ بیہودہ باتوں سے اور لغو باتوں سے الگ تھلگ رہتے ہیں، کنارہ کش رہتے ہیں۔ یہ دوسری صفت ہے۔ لغو سے مراد کیا ہے؟ لغو بات سے، بیہودہ بات سے کنارہ کش رہتے ہیں، مومن دور رہتے ہیں۔ اب تفسیر سنیے ذرا کہ لغو سے مراد ہر وہ قول اور فعل ہے، ہر وہ بات، ہر وہ کام ہے جو بے فائدہ ہو، جو بے فائدہ ہو۔ لغت کی مشہور کتاب ہے المنجد، اور المنجد کے اندر لغو کا معنی لکھا ہے ایسی بات یا ایسا کام جس کا کوئی فائدہ ہی نہ ہو، اسے لغو کہتے ہیں، لغو۔ لہذا قرآن میں ایمان والوں کی ایک دوسری صفت بیان کی گئی کہ ایسے کام جن کا فائدہ ہی کوئی نہیں، ان میں وقت بھی ضائع نہیں کرتے، ان میں اپنی توانائیاں بھی ضائع نہیں کرتے، بلکہ بے فائدہ اور بے مقصد باتوں سے الگ تھلگ رہتے ہیں، دور رہتے ہیں۔ اس سے کیا معنی نکلا؟ جو اس سے مفہوم پتہ چل رہا ہے وہ کیا ہے؟ ایمان والوں کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کو بے مقصد نہیں گزارتے، یہ ہے اصل نقطہ۔ ایک آدمی بے فائدہ کاموں میں لگا رہتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زندگی بے مقصد گزار رہا ہے، اس کی زندگی کا مقصد ہی کوئی نہیں۔ کہ اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ بھائی جان آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں، کیا کر رہے ہیں،
اور وہ بس ایویں ہی بیٹھائے تھے، ایویں ہی بیٹھائے تھے۔ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ بے مقصد زندگی گزار رہا ہے، اس نے اپنی زندگی کا کوئی مقصد متعین ہی نہیں کیا، لہذا وہ لغو باتوں کے اندر، جن باتوں کا نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، ان باتوں میں اپنی محنت بھی ضائع کر رہا ہے، اپنا وقت بھی ضائع کر رہا ہے۔ اس آیت کے اندر جو دوسری صفت بیان کی گئی، آسان لفظوں میں یہ ہے کہ مومن مسلمان بے مقصد زندگی نہیں گزارتا، با مقصد زندگی گزارتا۔ اگر کوئی آدمی کسی جگہ بیٹھے، آپ کہیں کہ کیوں بیٹھے ہیں، وہ کہے جی میں کسی کا انتظار کر رہا ہوں، کسی کا انتظار کر رہا ہوں، میں نے جانا ہے، گاڑی کا انتظار کر رہا ہوں، یعنی کسی مقصد میں بیٹھا ہے۔ بے مقصد اور فضول کاموں، فضول باتوں میں مومن اپنا وقت ضائع نہیں کرتا، اور وہ بے مقصد زندگی نہیں گزارتا، با مقصد زندگی گزارتا۔ جیسے ہم مسجد کے اندر سب جمع اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہمارے بیٹھنے کا ایک مقصد ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ کہ ہم اللہ کا قرآن سیکھنے کے لیے آئے، دین سیکھنے کے لیے آئے، کہ قرآن کی 11 آیتوں سے آج ہم نے ایمان والوں کی 7 خوبیاں، 7 صفتیں سیکھنی ہے۔ تو ہمارا یہ بیٹھنا با مقصد ہے، بے مقصد ہم نہیں بیٹھے۔ دوسرا یہ کہ ہمارا یہ بیٹھنا ضائع نہیں جائے گا، اس بیٹھنے کا ہمیں پورا فائدہ اس وقت ہوگا جب ہم نے مکمل بیان سن لیا کہ مومن کے اندر یہ 7 خوبیاں ہیں، یہ 7 صفتیں ہیں جو رب چاہتا ہے کہ ہر ایمان والے کے اندر یہ 7 خوبیاں پیدا ہو جائیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون۔ دوسری صفت یہ ہے کہ وہ فضول کاموں میں وقت ضائع نہیں کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے، اب یہ دوسری خوبی ہے، اس حوالے سے میں قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ پیش کرتا ہوں۔ رب کریم نے قرآن میں فرمایا، ہم نے انسان کو بے مقصد نہیں بنایا، بلکہ کسی چیز کو بھی بے مقصد نہیں بنایا۔ قرآن کہتا ہے کہ جب تم آسمان اور زمین کی تخلیق میں غور کرو تو تمہارا دل کہے گا ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے کسی چیز کو بھی بے مقصد نہیں بنایا۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو بے مقصد بنایا، کسی چیز کو بے مقصد رب نے بنایا ہی نہیں، تو کیا انسان کو بے مقصد بنا دیا؟ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جن اس لیے تخلیق کیے تاکہ انہیں ہماری معرفت حاصل ہو، وہ ہماری عبادت کریں۔ اس آیت میں اللہ کریم نے فرمایا کہ انسان کو بے مقصد پیدا نہیں کیا گیا۔ ایک اور آیت میں سنا دیتا ہوں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، قرآن کی آیت ہے، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے، کیا تم نے یہ خیال کر لیا ہے کہ ہم نے تمہیں عبث، بے مقصد اور بے فائدہ بنایا ہے؟ بھئی کوئی چیز بھی رب نے بے مقصد نہیں بنائی، ہر چیز بنانے میں حکمت ہے اللہ کریم، لہذا انسان بے مقصد کاموں میں وقت جائے، مومن اہل ایمان اپنا وقت فضول کاموں میں ضائع نہیں کرتے، بےہودہ باتوں سے کنارہ کش رہتے ہیں۔ یہاں حضور کی ایک حدیث سنانا میں ضروری سمجھتا ہوں، جو ترمذی شریف کے اندر حدیث شریف ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی بھی انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے، ہم سب مسلمان ہیں، اسلام ہمارا دین ہے، حضور فرماتے ہیں ہر بندے کے اسلام کی ایک خوبی ہے، اور وہ خوبی کیا ہے کہ وہ بے مقصد چیزوں کو ترک کر دے، بے مقصد چیزوں کو ترک کر دے یعنی چھوڑ دے، جس کام کا مقصد ہی کوئی نہیں۔ اسلام یہ ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ مسلمان بے مقصد کاموں کے پیچھے نہیں پڑتا، بے مقصد کاموں کو چھوڑ دیتا ہے، وہ کام کرتا ہے جس کا کوئی مقصد ہو، جس کا کوئی فائدہ ہو۔ لہذا دوسری خوبی بیان کی گئی، والذین هم عن اللغو معرضون۔ اللہ تبارک و تعالی
جل شانہ نے جب کسی بندے کو اللہ تعالی اعراض فرماتا ہے، کسی بندے سے اللہ جب توجہ ہٹاتا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں فرماتا، اس کی ایک نشانی بیان کی گئی ہے۔ ہم میں سے جو بندہ یہ جاننا چاہے کیا رب کی رحمت میری طرف متوجہ ہے یا نہیں، اس کی ایک نشانی نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ وہ کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی امت کو نصیحت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے اعراض فرماتا ہے تو اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ بندے کو بے مقصد کاموں میں مشغول کر دیتا ہے۔ یہ سزا ہے اسے کہ وہ بے مقصد کاموں کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ تو جو بندہ اپنی زندگی پر میں بھی نظر دوڑاؤں، آپ بھی نظر دوڑائیں، اگر ہم بے مقصد کاموں میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کی توجہ ہم سے ہٹ گئی ہے۔ اور جس پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، رحمت کی توجہ ہوتی ہے، وہ بے مقصد کاموں کے پیچھے نہیں پڑتا، بامقصد زندگی گزارتا ہے۔ اور یہی جو بیعت کرتے ہیں لوگ کسی مرشد کے ہاتھ پر، بیعت کا ایک مقصد یہ ہے کہ بامقصد زندگی گزارو، بے مقصد زندگی نہ گزارو۔ جب مرید ہوتے ہو تو پیر پہلا سبق یہ دیتا ہے کہ 5 وقت کی نماز نہیں چھوڑنی، ماں باپ کا ادب کرنا ہے، حرام سے بچنا ہے، بڑوں کا احترام کرنا، چھوٹوں پہ شفقت کرنا، حرام کے نزدیک نہ جانا۔ بیعت ہونے کا یہی مقصد ہے کہ بے مقصد چیزوں سے بچ کر جو با مقصد چیزیں ہیں ان میں اپنی زندگی کھپا دو۔ تو یہ بہت بڑی خوبی بیان کی گئی، والذین هم عن اللغو معرضون۔ اس سلسلے میں ایک بڑی پیاری بات ہے جو روح المعانی میں علامہ محمود آلوسی الفی بغدادی جو قرآن مجید کے مفسر ہیں، انہوں نے بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ وہ بات کیا ہے کہ جس شخص کی عمر 40 سال سے زیادہ ہو گئی ہو، اس وقت جتنے ہم یہاں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، دین کا ایک اہم پیغام آپ تک منتقل کرنے کے لیے خاص کر کے اوپر کی طرف جا رہا ہوں، میری عمر 40 سے بڑھ گئی ہے، تو اب غور سے سنیں، جس شخص کی عمر 40 سالوں سے زیادہ ہو گئی ہو تو ابھی تک اس کی نیکی اس کی برائی پر غالب نہیں آئی تو وہ جہنم کی آگ کی تیاری کر لے۔ یہ کس نے فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ 40 سال عمر گزر گئی، 41 سال ہو گئی، 42 ہو گئی، 40.5 ہو گئی، ابھی تک اس کی نیکی اس کی برائی پر غالب نہیں آئی۔ برائیاں اور نیکیاں انسان سے ہوتی ہیں، گناہ بھی ہوتے ہیں، لیکن دین یہ کہتا ہے، بڑا اہم نقطہ ہے، اسے پھینکنا نہ، اس کو دل میں جگہ دینا۔ 40 سال کی عمر گزرنے کے بعد اگر کسی بندے کی نیکیاں اس کی برائی پہ غالب نہیں آئیں، گناہ بھی ہیں لیکن نیکیاں گناہوں پہ غالب نہیں، 40 سال گزر گئے، گناہ غالب، برائی غالب، نیکی مغلوب اور نیکی کم، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پھر اس شخص کو جہنم کی آگ کے لیے تیاری کر لینی چاہیے۔ دوستو، بظاہر تو یہ ایک میں تقریر کر رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں، لیکن یہ سونے کے پانی سے لکھنے سے قابل ہے، ہمارے سروں کے اوپر سے یہ بات گزر جاتی ہے۔ میں جو بات دوسرے نقطۂ نظر سے سمجھانا چاہتا ہوں وہ غور سے سنیں۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ 40 سال کی عمر میں تبدیلی آنی چاہیے۔ حضور نے اعلان نبوت فرمایا 40 سال کی عمر میں، اعلان نبوت 40 سال کی عمر مبارک میں کیا، اور پھر آپ کہتے ہیں فلاں آدمی نے چلہ کیا ہے، چلہ 40۔ دین یہ چاہتا ہے کہ مسلمان کا چلہ یہ ہے کہ کوئی چلے لگانے کی ضرورت نہیں۔ اسلام یہ کہتا ہے 40 سال عمر ہو گئی تو اب ہوش کر، اب ہوش کر اور آہستہ آہستہ نیکی کی طرف بڑھ، اور اس مقام پر اپنے آپ کو لے آ کہ تیرے گناہ بھی ہوں، نیکیاں بھی اگر ہیں
لیکن تیری صورتحال یہ ہونی چاہیے تیرے گناہوں پر تیری نیکیاں غالب ہونی چاہیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. گناہ نیکیاں یہ ساری عمر بندے کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں. حدیث شریف میں ہر انسان خطا کار ہے، لیکن دین یہ کہتا ہے کہ مومن وہ کامیاب ہوگا. ہم صفات پڑھ رہے ہیں نا، اس کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے بھائی 40 سال عمر لنگ گئی ہے اجے بھی نہیں بدلے تو پھر کدو بدلے گا. 40 سال عمر عزیزت گزشت، مزاجے تو از حال طفلے نہ گشت. 40 سال عمر ہو گئی، عادتیں وہی پرانی ہیں. پھر دین یہ کہتا ہے کہ 40 سال کی عمر کے بعد پھر بندے کو بدلنا چاہیے، اور جو نہ بدلے پھر پیارے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ جہنم کی تیاری کر لے. والذین هم عن اللغو معرضون کی تفسیر میں ابھی عرض کر رہا ہوں. اب یہ جو آیت ہے نا، والذین هم عن اللغو معرضون، لغو باتوں سے کنارہ کش رہتے ہیں. اس حوالے سے حضرت عمر فاروق اعظم کا ایک قول سن لیں تاکہ اس آیت کی تفسیر پوری طرح ہم سمجھ سکیں. حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا میں اس بات کو سخت ناپسند کرتا ہوں. حضرت عمر کہتے ہیں مینوں یہ گل چنگی نہیں لگتی. جنہ گلاں نو میں پسند نہیں کرتا انہاں وچوں سب تو وڈی گل یہ ہے کہ تم میں سے کسی کو نکما بیٹھے ہوئے دیکھوں. فرماتے ہیں میں اس بات کو سخت ناپسند کرتا ہوں کہ تم میں سے کسی کو نکما بیٹھے ہوئے دیکھوں، نہ وہ دنیا کو کوئی کام کر رہا ہے نہ ہی اپنی آخرت کو سنوار رہا ہے. بہت بڑی بات ہے جو حضرت عمر نے، نہ دنیا کا کوئی کام، نہ آخرت کو بہتر، نہ قبر کو سنوارنے کے لیے. کیسی زندگی ہے! مسلمان ایسا ہوتا ہے کہنے کو سب کہتے ہیں میں بڑا بڑا مومن، میں بڑا بڑا مسلمان. قرآن یہ کہتا ہے، حضرت عمر سمجھا رہے ہیں کہ اس آیت میں یہ نقطہ بیان کیا گیا، نکما وہ ہوتا ہے نہ دنیا کا کوئی کام نہ آخرت کا کوئی کام. تو ہم میں سے تو بھائی 99% لوگ ایسے بازاروں میں دکانوں میں نہ دنیا کا نفع نہ آخرت کا نفع. اور دین یہ کہتا ہے کچھ کرو، آخرت بناؤ، قبر کی تیاری کرو، اور دنیا کا بھی کرو آخرت کا بھی کرو. تبھی تو دعا مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. یا اللہ ساڈی دنیا بھی چنگی کر، ساڈی آخرت بھی چنگی کر. حضرت عمر فرماتے ہیں میں سخت ناپسند کرتا ہوں ایک آدمی نکما بیٹھا ہے، نہ دنیا سنوار رہا ہے نہ آخرت سنوار رہا ہے. اذان ہو گئی پرواہ ہی نہیں، نکما بیٹھا ہے دکان پہ بازار میں، فکر ہی نہیں، نہ کوئی دنیا کا کام کر رہا ہے نہ کوئی دین کا کام کر رہا ہے نہ آخرت کا کر رہا ہے. والذین هم عن اللغو معرضون. یہ جو بیکار چیزوں سے دامن بچانا، اس میں ایک بات بڑی ضروری ہے. اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے بڑے پیارے نکات بیان کیے ہیں جو ایک محفل میں بیان نہیں کیے جا سکتے، لیکن ایک چیز بہت ضروری ہے جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں اسی آیت میں تاکہ غلط فہمی نہ ہو. بعض لوگ سیر و تفریح کرتے ہیں، سنڈے کو اتوار کو چھٹی ہوتی ہے، جو سرکاری ملازم ہے بیوی بچوں کو لے کر سیر و تفریح کرتے ہیں. آپ کو چھٹی ہوئی، آپ کہتے ہیں چلو سجنا بیلیاں نو مل آئیے، بازار چکر لائیے، یارہ بیلیاں نو مل آئیے. سیر و تفریح کے لیے اگر کوئی آدمی نکلتا ہے اس لیے کہ طبیعت تازہ دم ہو جائے، صحت ٹھیک رہے، ایسے مشاغل جن کی وجہ سے انسان کے دل اور روح کو تازگی ملے، طبیعت دل اور روح کو تازگی ملے، ایسی سیر و تفریح جو جسمانی صحت کے لیے ضروری ہو اور قلب اور روح کی تازگی کا باعث ہو، وہ لغو باتوں میں شامل نہیں ہے. وہ فضول بے مقصد کاموں میں وہ بات شامل نہیں. اس کا ایک مقصد ہے
جسمانی صحت کے لیے سیر کرتا ہے، فجر کی نماز پڑھ کے آپ سیر کرتے ہیں نہر کے کنارے، کسی جگہ آدمی گراؤنڈ میں جا کے کوئی ہلکی پھلکی ورزش کرتا ہے، اتوار کو بیوی بچوں کو لے کے گھومتا پھرتا ہے، عزیز و اقارب کے ہاں جاتا ہے، تو وہ بے مقصد وہ لغو باتوں میں شمار نہیں ہوگا. یہ بھی با مقصد کام ہے، یہ بھی با مقصد کام ہے، لہذا اسے لغو باتوں میں شمار نہیں کیا جائے گا. وقت چونکہ کم ہوتا ہے، دل تو چاہتا ہے کہ ایک ایک چیز کھول کے بیان کی جائے، لیکن اب آہستہ آہستہ آگے بڑھتے. کتنی صفتیں ہو گئی؟ 2 ہوئی ہیں. کتنی؟ توجہ سے سنیں نا پھر. اب تیسری خوبی سن لیں. اس کا مطلب ہے اب توجہ سے نہیں سن رہے، صرف 2 خوبیاں بیان ہوئی ہیں. پہلی خوبی کیا ہے؟ نماز میں خشوع لانا. دوسری خوبی کیا ہے؟ بے مقصد زندگی نہ گزارے، با مقصد زندگی گزارے. اور تیسری بات سنیں، والذین هم للزکاۃ فاعلون. مسلمان اور مومن کی ایک خوبی اور صفت اور شان یہ ہے، جب اس پہ زکوٰۃ فرض ہو جائے، صاحب نصاب ہو جائے، تو تاخیر نہ کرے، فوراً اپنے مال کی زکوٰۃ دے. والذین هم للزکاۃ فاعلون. اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ فرض ہو گئی تو وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. یہاں مختصر سی میں تشریح صرف کروں گا، کیونکہ زکوٰۃ دینا ایسا عمل ہے جس میں کسی تشریح کی ضرورت نہیں. لیکن ایک بات سمجھنا ضروری ہے کہ زکوٰۃ ایک ایسا عمل ہے جس کے کرنے سے مال پاک ہوتا ہے. زکوٰۃ کا معنی ہے پاک ہونا، پاک کرنا. جب بندہ مومن کی تیسری خوبی جو بیان کی گئی اس کے اندر پیدا ہو تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کی کمائی پاک ہو جائے گی، اس کی روزی پاک ہو جائے گی، اس کا مال پاک ہو جائے گا. تو زکوٰۃ دینے سے بندے کا مال پاک ہوتا ہے. اور اصطلاحی شریعت میں زکوٰۃ سے مراد وہ 2.5% رقم ہے جو صاحب نصاب ادا کرتا ہے. یہاں میں ایک عرض کروں گا، پھر آگے چوتھی خوبی بیان کرتا ہوں کیونکہ اس میں تفصیل کی ضرورت نہیں. ایک ہے مال کی زکوٰۃ 2.5%. صاحب نصاب پیسے کا حساب کر کے 2.5% زکوٰۃ دے گا. یہ جو پچھلے مہینے ہم نے روزے رکھے ہیں نا، روزے، یہ حضور کی حدیث سن لے ذرا تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. حضور نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ. ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، ہر چیز کی زکوٰۃ ہے. وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ. اور انسان کے جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے. جسم کی زکوٰۃ، زکوٰۃ مالی زکوٰۃ نکالی جائے تو مال پاک ہوتا ہے، زکوٰۃ دی جائے روزہ رکھ کے زکوٰۃ جسم کی نکالی جائے تو بندے کا جسم پاک ہوتا ہے، اس کا بدن پاک ہوتا ہے. اور چوتھی خوبی سن لیں، والذین هم لفروجہم حافظون. چوتھی صفت، اس کا تعلق ہے پاک دامنی سے. اس کا تعلق ہے بندہ پاک دامن ہونا چاہیے، پاک دامنی. اللہ کریم نے فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون. اور جو وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہ چوتھی خوبی ہے. اس پر صرف ایک حدیث شریف وقت کی گنجائش کے مطابق نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اپنی یہ زبان مبارک حضور نے پکڑی ہاتھ میں اور پکڑ کر حضور نے فرمایا جو مجھے اس کی ضمانت دے دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ایک حدیث میں یہ ہے. اور دوسری حدیث میں حضور نے فرمایا میں یضمن لی امرین. جو مجھے 2 باتوں کی ضمانت دے دے اضمن لہ الجنہ. حضور نے فرمایا میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. فرمایا 2 چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ حضور نے فرمایا ایک وہ جو دونوں جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اور ایک جو 2 ٹانگوں کے درمیان یعنی شرمگاہ. میں 2 چیزوں کی مجھے اس جنت کی جو ضمانت دے گا میں مصطفیٰ اس کو جنت کی ضمانت دے گا.
چوتھی خوبی کیا ہوئی کہ مومن پاک دامن ہوتا ہے. مومن پاک دامن ہوتا ہے. اگر گناہ ہو جائے تو اپنے رب سے توبہ کرتا ہے. گناہ ہو جائے تو اپنے رب سے توبہ کرتا ہے. کثرت استغفار کرتا ہے. استغفار کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں. نیک بندہ جب استغفار کرتا ہے تو درجات بلند ہوتے ہیں. گناہگار جب استغفار کرتا ہے تو گناہ معاف ہوتے ہیں. چوتھی صفت کیا ہے؟ پاک دامنی. یعنی مومن کو چاہیے کہ اپنی پاک دامنی کا ہر لمحے خیال رکھے. اور پھر ارشاد فرمایا الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین. سوائے اپنی بیویوں کے یا ان کنیزوں کے جو ان کے ہاتھوں کی ملکیت ہیں ان پر کوئی ملامت نہیں. لیکن اب کنیزوں کا تصور پوری دنیا میں ختم ہو گیا. یعنی انسان کی جو جنسی خواہشات ہے، ہر انسان میں جنسی خواہشات رکھی گئی، لیکن اللہ کریم نے اس کا جو حلال طریقہ رکھا وہ نکاح کا رکھا. النکاح من سنتی. حضور نے فرمایا نکاح کرنا میری سنت ہے. لہذا جس خاتون کے ساتھ تمہارا نکاح ہوا ہے اپنے آپ کو وہاں تک محدود رکھو، اپنی پاک دامنی کو برقرار رکھو، پاک دامنی کو قائم رکھو. لیکن اس کے باوجود اگر کسی سے گناہ سرزد ہو جائے تو پھر فرمایا توبوا الی اللہ جمیعا. پھر اپنے رب سے توبہ کیا کرو، استغفار کیا کرو، اور وہی تمہارے گناہوں کو معاف فرمانے والا، وہی تمہاری توبہ کو قبول کرنے والا. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. منقوہہ بیوی کے علاوہ اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے جو آدمی کوئی اور طریقہ، کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ کریم نے فرمایا جس نے ان دو کے علاوہ کسی اور کی طلب کی تو وہ لوگ حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے ہوں گے. تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ مومن پاک دامن ہو. مومن پاک دامن. مومن کی ایک خوبی، چوتھی خوبی کیا ہے؟ پاک دامن ہو، بے مقصد زندگی نہ گزارے، با مقصد زندگی گزارے. زکوٰۃ ادا کرے، اپنی نمازوں کے اندر خشوع اختیار کرے. اب پانچویں خوبی ذرا غور سے سن لے. والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون. اس آیت کے اندر دو صفتیں اکٹھی بیان کی گئی. وہ کیا ہے؟ اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرنے والے. مومن امانت دار ہوتا ہے. مومن امانتوں میں خیانت نہیں کرتا، اور جب وعدہ کرے تو اسے پورا کرتا ہے. یہ پانچویں اور چھٹی خوبی، دو خوبیاں اس آیت کے اندر اکٹھی بیان کی گئی. ایک امانت اور ایک ایفائے عہد، کہ جب کسی کے پاس کوئی امانت رکھی جائے اس میں خیانت نہ کرے. ہم امانت اسے سمجھتے ہیں پیسہ سونا، کوئی قیمتی چیز کسی کے پاس امانت رکھ دی جائے تو ہم صرف اسے ہی امانت سمجھتے ہیں. امانت یہ امانت صرف نہیں ہے، بلکہ اگر کسی نے آپ سے کوئی راز کی بات کہہ دی، راز کی کوئی بات کہہ دی، اس راز کو راز رکھنا بھی امانت. اس کو راز کی بات کو راز رکھنا بھی امانت. بات امانت ہوتی ہے. لیکن ایک آدمی اگر امانت میں خیانت کرتا ہے، کسی کی راز کی بات دوسرے لوگوں کو بتاتا ہے تو وہ خیانت کرنے والا تصور ہوگا کہ اس نے بات میں خیانت کی. کسی بات کو راز کی بات تھی آگے لوگوں میں پھیلا دی، لہذا اس نے خیانت کی ہے. اسلام یہ کہتے ہیں کہ مومن جو ہے وہ خیانت نہیں کرتا، خواہ مال کی خیانت ہو، خواہ ذمہ داری کی خیانت ہو، خواہ وہ بات کی خیانت ہو. مومن اس کے اندر خیانت نہیں ہوتی، وہ دیانتدار ہوتا ہے. مومن دیانتدار ہوتا ہے، خیانت نہیں کرتا. نبی کریم علیہ السلام نے منافق کی نشانی جب بیان کی، حضور نے فرمایا منافق وہ ہوتا ہے جس کے اندر تین باتیں پائی جائیں، تین نشانیاں پائی جائیں. پہلی بات حضور نے فرمائی جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا. منافق کی تین نشانیاں حضور نے بیان فرمائی. جب بات کرے گا تو
جھوٹ بولے گا. دوسری فرمایا جب کوئی اس کے پاس امانت رکھے تو اس میں خیانت کرے. امانت رکھے تو اس میں اس کی تفصیل میں نے آپ کو بتا دی. اور تیسری نشانی فرمایا جب بھی وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا. میں 15 دنوں میں پیسے دے دیا گا, وہ 15 دن لگے پھر آکے گا بس کل پرسوں تمہیں دے دینے, کل پرسوں پھر آئے گا, پھر اچھا یار اگلے جمعے دے دیا گا. فرمایا منافق کی 3 نشانی ہے, جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا, جب امانت رکھو تو خیانت کرے گا, اور اسی طرح جب وعدہ کرے گا تو وعدے کی خلاف ورزی کرے گا. مومن کے اندر جو خوبیاں ہونی چاہیے ان سے بچنا چاہیے, جس کا اشارہ اس حدیث شریف میں کیا گیا. اب ذرا غور فرمائیں کہ ایک آدمی نے کسی کے پاس امانت رکھی, اور امانت کا معنی یہ منوان, اگر آپ نے بالفرض 5000 کسی نے کسی کے پاس امانت رکھا ہے تو دیانت کا تقاضا نوٹ بھی تبدیل نہ کیے جائیں. نوٹ بھی, حالانکہ فرق نہیں پڑتا, 5000 والے آپ کے پاس رکھے امانت, آپ اسے 5000 کا نوٹ پکڑا دیں, بات ٹھیک ہے, لیکن امانت دار ہونے کی ایک حسن اور خوبی یہ ہے کہ 1000 والے 5 دیے تھے, ان نوٹوں کو بھی تبدیل نہ کیا جائے, انہیں بھی سنبھال کر رکھا جائے, اور جیسے ہی امانت آئی تھی ویسے ہی واپس کر دیں. لیکن آج ہمارا حال یہ ہے, امانت رکھتے ہیں, جب لینے کے لیے آتے کہتے یارو میرے کو لگ گئے نا پیسے, وہ پیسے میرے کو میں برتے گئے نا یار تینوں میں 10-15 دنوں دے دیا گا. یہ وہ اوصاف ہیں, یہ جو خوبیاں ہیں جو قرآن میں رب کریم نے بیان فرمائی کہ تم نے کلمہ کس کا پڑھا ہے, محمد عربی کا صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب حضور کا کلمہ پڑھا ہے تو اسلام اور دین کو سمجھو. دین صرف تمہارا نماز روزے کا نام نہیں ہے, دین تمہارا حقوق العباد کے حوالے سے, معاملات کے حوالے سے, لین دین کے حوالے سے بھی تمہارے اندر دین ہونا چاہیے. اور مومن وہ کامیاب ہوگا جس کے اندر یہ 7 خوبیاں پائی جائیں. ان میں 5ویں اور 6ٹھی خوبی کیا ہے؟ امانت دار ہونا اور وعدے کا پورا کرنے والا ہونا. وعدے کا ہر حال میں وعدے کو پورا کیا جائے, الا کوئی شرعی مجبوری ہو جائے تو وہ معاف ہے. شرعی مجبوری وہ جس میں دین بھی رخصت دے اور اللہ تعالیٰ بھی رخصت دے. اور 7ویں خوبی سن لے ذرا, والذین هم علی صلاتهم یحافظون. یہاں میں بڑے ادب سے عرض کروں گا, بڑی محبت سے عرض کروں گا کہ 7 صفتوں کا ذکر شروع ہوا کہاں سے؟ نماز سے. کہاں سے؟ 7 خوبیاں میں نے بیان کرنی ہیں. پہلی خوبی بیان کی تھی نماز کے اندر خشوع اختیار کرتے ہیں. اب جو 7ویں خوبی ہے, 7 خوبیاں شروع بھی نماز سے ہو رہی ہیں, ختم بھی نماز میں ہو رہی ہیں. تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ مومن پھر بے نماز نہیں ہوتا. وہ کیسا مسلمان ہے جو نماز نہیں پڑھتا؟ کیونکہ مسلمان کی پہچان 5 وقت کی نماز ہے. مسلمان کی پہچان 5 وقت کی نماز ہے. وہ مومن کیسا جو نماز نہیں پڑھتا؟ 7 صفتوں کا ذکر ہوا. شروع بھی رب نے بات نماز سے کی, اور 7ویں صفت بھی بے نیاز رب نے نماز والی کیا. 7ویں خوبی, پہلی خوبی ہے کہ نماز کے اندر خشوع اختیار کرتے ہیں. 7ویں خوبی یہ ہے الذین هم علی صلاتهم یحافظون. یہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. نمازوں کی حفاظت. حفاظت سے کیا مراد ہے؟ حفاظت سے یہ مراد ہے کہ 5 نمازیں اس کی پوری ہوں. دن کی 5 نمازیں پوری ہوں. جس نے ہر دن میں 5 نمازیں پوری پڑھی, رب کی بارگاہ میں لکھا جاتا ہے یہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والا. یہ اپنی نمازوں کی حفاظت کر. فجر میں دیکھو, ظہر میں دیکھو, عصر میں دیکھو, مغرب میں دیکھو, عشاء میں دیکھو, 5 وقت مسجد کی حاضری ہو, 5 وقت نماز پڑھے تو وہ گنا جاتا ہے, شمار کیا جاتا ہے یہ اپنی نمازوں کو حفاظت کرنے والا ہے. کہ کدی پڑھ لی کدی نہ پڑھی, وہ اس سے خارج ہو جاتا ہے. یحافظ
حافظون میں وہی لوگ شامل ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ 7 خوبیاں اللہ کریم نے سورہ المومنون 18واں پارہ ہے، سورہ المومنون کی 11 آیات 11 آیتیں جن میں مومن کی 7 صفات اور خوبیوں کو بیان کیا گیا کہ یہ مومن کامیاب ہوں گے، یہ مومن کامیاب ہوں گے دنیا میں بھی آخرت میں، جنہوں نے اپنے اندر ان 7 خوبیوں اور 7 صفات کو پیدا کر دیا۔ اور اللہ کریم نے ان 7 خوبیوں والے ایمان والوں کے لیے جو انعام رکھا ہے نا، وہ ذرا توجہ سے سن لیں۔ اللہ کریم نے فرمایا اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں جن کے اندر یہ 7 صفتیں 7 خوبیاں پائی جائیں۔ بے نیاز رب نے فرمایا اولئک هم الوارثون، یہی لوگ کون ہیں؟ وارث۔ وارث کس کے؟ سنو ذرا، الذین یرثون الفردوس، یہ وہ لوگ ہیں جو جنت الفردوس کی وراثت پائیں گے۔ وراثت پیو دی ہوندی، معلوم یہ ہوا کہ یہ جنت کے وارث ہیں، جنت کے لفظ رب کے اولئک هم الوارثون۔ اللہ کے نام میں یہ وارث ہیں کس کے؟ جنت کے۔ یہ جنت کی میراث پائیں گے، میراث جن کے اندر یہ 7 خوبیاں پائی گئیں۔ اور اللہ کریم نے فرمایا ہم فیہا خالدون، پھر یہ جنت الفردوس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ انہیں جنت کی میراث میں سے حصہ ملے گا، میراث ملے گی، اور وہ کیا ملے گی؟ جنت الفردوس۔ قرآن کی آیت ہے۔ یہاں ایک بات بڑی ضروری ہے، حضور نے فرمایا ان الجنان فی الجنہ، ایک جنت میں کئی جنتیں ہیں، ایک جنت میں کئی جنتیں، اور جو 7 صفتیں 7 خوبیاں جو اپنے اندر پیدا کرے۔ آج کے درس میں بیان کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ میں اور آپ مل کر ہم پوری کوشش کریں، اپنے آپ کو بدلیں اور اپنے اندر یہ 7 صفتیں 7 خوبیاں پیدا کریں۔ رب کا وعدہ ہے جو اپنے اندر 7 خوبیاں پیدا کرے گا وہ جنت الفردوس میں میراث پائے گا۔ اور جانتے ہو جنت الفردوس کوئی معمولی شے ہے؟ جنت میں جتنی ایک جنت میں کئی جنتیں، جو سب سے اونچے درجے کی جنت ہے اس کا نام ہے جنت الفردوس۔ ایک جنت میں کئی جنتیں ہیں۔ اہل ایمان جن میں یہ مذکورہ 7 صفات پائی جائیں وہ جنت الفردوس کی وراثت کے مستحق ہیں۔ یہاں میں ایک حدیث شریف ترمذی شریف کی جو حدیث نمبر 253 ہے، بڑی پیاری حدیث ہے۔ یہ جو 11ویں آیت ہے نا کہ جن میں یہ 7 خوبیاں پائی گئیں وہ جنت الفردوس میں میراث پائیں گے، وارث ہوں گے، وہ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے۔ اور کب تک رہیں گے؟ فرمایا ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ جنت الفردوس میں رہیں گے جن کے اندر یہ 7 خوبیاں ہوں گی۔ اس آیت کی تفسیر میں ترمذی شریف کی ایک حدیث شریف جو حدیث کا نمبر ہے 253، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں۔ جنت میں کتنے درجے ہیں؟ 100 درجے، منزلیں سمجھ لیں، ایک 4 منزلہ مکان ہے، 5 منزلہ مکان ہے۔ حضور نے سمجھانے کے لیے فرمایا 100 درجے ہیں جنت کے، اور 2 درجوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ جتنا آسمان اور زمین کا فاصلہ ہے۔ یہ ترمذی شریف میں حدیث شریف ہے، 253 نمبر حدیث۔ ایک جنت میں کئی جنتیں ہیں، اور حضور نے فرمایا ایک جنت میں کل جنت جو ہے اس میں 100 درجے ہیں، اور ایک درجے میں اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین سے لے کر آسمان تک۔
اور فرمایا کہ جو جنت الفردوس ہے یہ سب سے بلند درجہ ہے، سب سے اوپر درجہ جو ہے، سب سے اوپر والی جنت وہ جنت الفردوس ہے۔ اسی لیے جب کسی کا دوست فوت ہو جائے، رشتہ دار فوت ہو جائے، ہم جا کے کہتے ہیں یار بڑا افسوس ہوا ہے، اللہ دی رضا اللہ تعالیٰ بزرگوں جنت الفردوس میں جگہ دے بے کہتے ہیں نا، تو پتہ یہ چلا کہ حضور نے فرمایا جو سب سے اونچے درجے کی جنت ہے اس کا نام ہے جنت الفردوس۔ 100 درجے ہیں جنت میں، اور جو سب سے اونچے درجے کی جنت ہے اس کا نام ہے جنت الفردوس۔ تو جو اپنے اندر 7 خوبیاں پیدا کریں گے وہ کس جنت میں ہوں گے؟ قرآن میں اللہ کریم نے سورہ مومنون میں 11ویں آیت میں فرمایا وہ سب سے اونچے درجے والی جنت جنت الفردوس میں۔ اور یہ حدیث ختم ہو رہی ہے بڑے پیارے لفظوں پر، یہ حدیث بڑے پیارے لفظوں پہ خرچ ہو رہی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق۔ بڑے غور سے سنی حدیث، پتہ کن لفظوں میں ختم ہو رہی ہے؟ حضور نے فرمایا، یہ حدیث کے آخری لفظ ہے، جب بھی تم میں سے کوئی اپنے رب اپنے پروردگار سے جنت مانگے، جنت کا سوال کرے، تو حضور نے فرمایا ہمیشہ اپنے رب سے جنت الفردوس کا سوال کیا کرو۔ یہ حدیث یہاں ختم ہو رہی ہے۔ 253 نمبر حدیث ترمذی شریف سیاستہ میں فرمایا میرے غلاموں جب بھی رب سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو، جنت الفردوس کا سوال کیا کرو۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جب کوئی ہمارا پیارا فوت ہو جائے تو ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے، یا اللہ ہمارا جو لاڈلا پیارا ماں باپ بھائی دوست رشتہ دار دنیا سے پیارا چلا گیا، بے نیاز رب ہمارے پیارے کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کر۔ اور میں جب بھی جنت رب سے مانگو تو جنت الفردوس کا سوال کیا۔ یہ وہ 7 خوبیاں 7 صفات ہیں جو 18واں پارہ سورہ المومنون کی آج 11 آیتوں پر بیان ہوا، اور ایمان والوں کی 7 صفتیں بیان کی گئیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ آج کے درس میں جو 2 بات نماز سے شروع ہوئی اور نماز پر بات ختم، میں اکثر اپنے درسوں میں کہتا ہوں کہ ہمارے مسلمان کی طبیعت سے بھی، مزاج سے بھی اور ہمارے گھروں سے بھی 2 چیزیں نکل گئی ہیں۔ ہر چیز ہمیں رب نے دی ہے، ہمارے گھر میں اللہ کی ہر نعمت ہے، مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، لیکن 2 چیزیں ہمارے گھروں سے رخصت ہو رہی ہیں، ایک نماز، ایک قرآن کی تلاوت۔ میرے دوستو آج کے درس سے نتیجہ یہ نکلا کہ بات شروع بھی قرآن میں نماز سے ہوئی اور ختم بھی نماز پہ ہوئی، تو وہ نماز جس کی ہم لاپرواہی کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں، جہنمیوں سے پوچھیں گے جنتی لوگ ما سلککم فی سقر، وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے تمہیں جہنم میں پھینک دیا گیا ہے؟ وہ کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ دوستو نماز کی طرف اور قرآن مجید کی تلاوت کی طرف توجہ رکھنی چاہیے۔ اور نماز کیسے پڑھنی چاہیے، نماز کے کیسے طریقے لوگوں نے عجیب عجیب کہانیاں شروع ہو گئی ہیں۔ نماز کے بعد لوگ دعا نہیں مانگتے، یہ بیماری میں اکثر دیکھتا ہوں اور دیکھ کر بڑا دکھ ہوتا ہے کہ لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، دعا مانگے بغیر چلے جاتے ہیں، جبکہ حضور کی حدیث شریف ہے، صحابہ نے پوچھا حضور وہ کون سا وقت ہے جس وقت دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ حضور نے جو وقت بتائے ان میں سے ایک وقت بتایا، وعدہ صلاۃ المکتوبۃ، ہر فرض نماز کے بعد جو دعا مانگی جائے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ دعا کس سے مانگتے ہیں؟ سارے بولو دعا کس سے مانگتے ہیں؟ تو رب سے دعا مانگنا چھوڑ دیا تم نے۔ تو رب کہتا ہے ادعونی استجب لکم،
بے نیاز رب فرماتے مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ ایک تو یہ کہ لوگ نماز کے بعد دعا نہیں مانگتے، اور لوگ دیکھا دیکھی مختلف حرکتیں نماز میں شروع کر دی لوگوں نے۔ ان میں ایک رفع دین ہے جو شروع کر دی ہے لوگوں نے۔ اتنی بات سمجھ لیں، میری کتاب ہے حضور کی نماز، میں نے خود لکھی ہے، اس میں تمام حدیثوں کے نمبر، حوالہ جات، صفحہ جات سب لکھ دیے ہیں۔ وہ کتاب کا مطالعہ کریں، آپ کو نتارا ہو جائے گا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، کیونکہ حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو میں نے بڑی محنت سے وہ کتاب لکھی ہے حضور کی نماز، یعنی نبی کریم علیہ السلام کس طرح نماز پڑھا کرتے تھے، ایک ایک بات باحوالہ لکھ دی ہے۔ یہ درس قرآن و حدیث کمیٹی کے پاس میں کتابیں بھیج دوں گا، جو اس مسئلے کے سمجھنا چاہتے ہیں وہ ایک ایک کتاب ضرور لیں۔ اس میں تحقیق مسئلہ رفع یدین میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ سمجھا دیا ہے، اس کو غور سے پڑھیں۔ رفع یدین پہلے تھا ہی، بعد میں نبی کریم علیہ السلام نے منع فرما دیا، حضور نے ترک فرما دیا، اور نماز کے اندر کئی مقامات پر پہلے رفع یدین تھا۔ رفع یدین کا معنی ہے دونوں ہاتھوں کا اٹھانا، دونوں ہاتھوں کا اٹھانا۔ باقی ساری نماز میں رفع یدین منسوخ ہو گیا، ایک رفع یدین باقی رہ گیا جو ہم سب کرتے ہیں جب نماز شروع کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کہہ کے نماز جب شروع کرتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ رفع یدین۔ رفع یدین ہم بھی کرتے ہیں، لیکن کب؟ جب حضور نے ایک مرتبہ کیا تو ہم بھی ایک مرتبہ ہی کرتے ہیں۔ حضور کی نماز میری اپنی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس کا انگلش ایڈیشن بھی چھپ گیا ہے، انگلش میں بھی ہے اردو میں بھی، دونوں ایڈیشن دستیاب ہیں۔ درس قرآن و حدیث کمیٹی کے پاس کتابیں آ جائیں گی، آپ اس کا مطالعہ کریں، تحقیق مسئلہ رفع یدین۔ لیکن اگر کسی کی طرف دیکھ کر اور ان پڑھ بندے کی باتیں سن کر کوئی اس پہ لگا ہے تو اس کو اتنی بات ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ترمذی شریف میں حدیث شریف ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں وہ نماز نہ پڑھ کے دکھاؤں جو حضور پڑھاتے تھے۔ آپ نے نماز پڑھائی تو پوری نماز کے اندر صرف شروع میں ہاتھ اٹھائے، پھر پوری نماز میں آپ نے ہاتھ نہیں اٹھائے۔ اگر آپ کو کوئی یہ کہے کہ جی بخاری میں ہے حضور نے رفع یدین کیا، فلاں کتاب میں ہے، بس سمجھ لو ایک ہوتی ہے منسوخ حدیث، ایک ہوتی ہے ناسخ۔ اسلام میں پہلے شراب حرام نہیں تھی، شراب حرام نہیں تھی، شراب پیتے تھے سب لوگ، لیکن جب شراب حرام ہوئی تو مدینہ شریف کی گلیوں میں بٹ کے شراب والے لوگوں نے پھینک دیے۔ تو جن حدیثوں میں شراب پینے کا ذکر ہے وہ ساری حدیثیں منسوخ ہو گئی، کیونکہ ناسخ قرآن کی آیت ہے۔ اسی طرح رفع یدین کی اگر جتنی بھی حدیثیں ہیں، ناسخ حدیث نے ان تمام حدیثوں کے حکم کو منسوخ کر دیا کہ اسلام میں پہلے رفع یدین تھا، اب رفع یدین نہیں ہے۔ اور حضور نے آخری عمر مبارک کے آخری حصے میں ایک ہی مرتبہ رفع یدین کیا، جو ہم جامع مسجد قیوم میں بھی کرتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرتے ہیں۔ یہ رفع یدین قائم رہا، باقی رفع یدین منسوخ ہو گیا۔ اس کی تفصیل آپ کو میری کتاب حضور کی نماز میں ملے گی، تحقیق مسئلہ رفع یدین۔ اس کو 2 مرتبہ پڑھنا ضروری ہے، پہلے ایک مرتبہ پڑھیں پھر دوسری دفعہ پڑھیں۔ 2 مرتبہ اگر آپ نے غور سے پڑھ لیا تو آپ کو مسئلہ سمجھ میں آئے گا۔ مجھ سے ایک نوجوان نے سوال کیا تھا کہ ہم رفع یدین کیوں نہیں کرتے، ہم رفع یدین کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا اس لیے نہیں کرتے کہ نبی کریم نے منع فرما دیا، حضور نے کہاں منع کیا؟ میں نے کہا یہ حدیث شریف ہے میری کتاب حضور کی نماز، اس میں مسلم شریف کے حوالے سے لکھا ہے۔ جب رفع یدین منسوخ ہوا نا تو حضور نے فرمایا مالی اراکم، کہ یہ کیا میں دیکھ رہا ہوں، تم نماز میں رفع یدین کرتے ہو ایسے جیسے سرکش گھوڑے کی دمیں ہیں، گھوڑا دمیں لاتا ہے نا، سرکش گھوڑا، اس طرح اپنے ہاتھوں کو نماز میں رفع یدین کرتے ہو۔ حضور نے فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ، اسکنوا فی الصلاۃ، نماز سکون سے پڑھا کرو۔ پہلے رفع یدین تھا، بعد میں
منسوخ ہو گیا، لہذا اب ہم رفع دین اس لیے نہیں کرتے کہ حضور نے اس سے منع فرما دیا۔ تفصیل اس کی آپ کو اس کتاب میں ملے گی۔ میں چند کتابیں انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کے پاس بھیج دوں گا، حافظ شیراز صاحب اور ہمارے کمیٹی کے حضرات ان سے وہ کتاب لے لیں اور اس کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ ہر قسم کی غلط فہمی دور ہو جائے گی۔ اب میں درخواست کروں گا